نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، قرآن و سنت میں تہجد کی نماز کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، جن سے اس نماز کی اہمیت اور فضیلت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ محترم سامعین، اضافی عبادت کا مطلب بعض مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی طور پر فرض تھی، عام مسلمانوں پر فرض نہیں تھی۔ اور بعض مفسرین کرام نے اضافی عبادت کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نفل عبادت ہے۔ اس آیت میں خطاب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، البتہ اس سے امت کے لیے بھی تہجد کی نماز ادا کرنے کی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، یعنی رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے اس عمل پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں کہ نہ جانے ہماری عبادت میں کون کون سی کوتاہیاں رہ گئی ہوں جن کی وجہ سے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لائق نہ ہو، اس لیے آخر میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بھی فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے
اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جس میں نماز تہجد کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی تہجد کی نماز کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رات کو نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے یہاں قربت کا سبب ہے، اور گناہوں کی معافی اور گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، پھر دونوں 2 رکعت نماز ادا کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں اور کرنے والیوں میں لکھے جائیں گے۔ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استيقظ من اللیل وایقظ امرأته فصلیا رکعتین جمیعا کتبا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز ادا کرے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، پھر اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر نماز ادا کرے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، پھر اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کے بیرونی حصے اندرونی حصے سے اور اندرونی حصہ بیرونی حصے سے نظر آتا ہے۔ یہ سن کر ایک دیہاتی آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرے اور حاجت مند لوگوں کو کھانا کھلائے اور روزے رکھنے میں ہمیشگی اختیار کرے اور رات کو نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ روزے رکھنے میں ہمیشگی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے فرض روزے بھی رکھے اور اس کے علاوہ سال بھر کے مخصوص ایام کے نفلی روزے رکھنے کی بھی حسب استطاعت کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔